برطانیہ کے مشہور اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے امریکن پاکستانی بزنس مین زیاد چشتی سے ان کے ڈیفامیشن کیس میں ان سے معافی مانگی ہے، ان کو لیگل فیس ان کی پے کی ہے اور ان کو ڈیمیجز بھی ان کے جو دیے ہیں۔ آج سے تقریباً 3 سال قبل ڈیلی ٹیلی گراف نے 13 ڈفرینٹ آرٹیکلز چھاپے تھے جن میں انہوں نے زیاد چشتی کے اوپر مختلف سیکشول مس کنڈکٹ کے وہ ایلیگیشن لگائے تھے جو ان کی ایک فارمر ایفینٹی کی امپلائی ٹیٹیانا اسپاٹسفورڈ نے امریکن کی جو یو ایس کانگریس ہے اس کے فلور سے وہ ایلیگیشن لگائے تھے، اور ان ایلیگیشنز کو امریکہ میں جو امیونٹی کی وجہ سے سو نہیں کیا جا سکتا، لیکن برطانیہ میں زیاد چشتی نے ٹیلی گراف کے خلاف آج سے 3 سال قبل لڑائی کا آغاز کیا، لیگل بیٹل ان کی شروع ہوئی، اور اب ٹیلی گراف نے ان سے نہ صرف ان الزامات کو جو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ الزامات غلط تھے، بلکہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو وڈرا کیا اور زیاد چشتی سے انہوں نے انپریسیڈنٹڈ معافی مانگی ہے۔ زیاد صاحب، اگر آپ مختصراً بتائیں کہ یہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کہ کون سے وہ حالات تھے جن میں آپ کو ٹیلی گراف کے خلاف برطانیہ کی عدالت میں کیس شروع کرنا پڑا ڈیفامیشن کا؟ آج سے تقریباً 4 سال پہلے 2021 میں ایک خاتون نے میرے خلاف یہ الزامات لگائے۔ انہوں نے یو ایس کانگریس کے سامنے لگائے۔ یو ایس کانگریس میں مجھے ان کے دفاع کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یو ایس کانگریس میں نے کوشش کی کہ جو ہمارے آپس میں کمیونیکیشنز تھے وہ میں پیش کروں، انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ آپ نہیں پیش کر سکتے۔ میں نے یو ایس کانگریس سے وقت مانگا کہ میری بھی بات سن لیں چند منٹ کے لیے، انہوں نے مجھے وہ بھی موقع نہیں دیا، چنانچہ ان الزامات کا میں مقابلہ کرنے سے ناکام ہوا۔ بہرحال یہی جو الزامات تھے یہ ٹیلی گراف نے پھر چھاپے یو کے میں، اور مجھے ادھر موقع ملا ان کے دفاع کرنے کا۔ آج سے کچھ 3 سال قبل میں نے قانونی کارروائی شروع کی ٹیلی گراف کے خلاف، جو آج اختتام پہ پہنچی۔ آج صبح رائل کورٹ آف جسٹس میں ٹیلی گراف نے اپنے الزامات کے لیے میرے سے معافی مانگی۔ یہ جو الزامات کی معافی انہوں نے مانگی ہے یہ ان کے 13 آرٹیکلز میں چھپے گی جو انہوں نے 2021 سے لے کے 2023 تک میرے خلاف نکالے، اور اس کے علاوہ جو ان کا سنڈے کا ایڈیشن آ رہا ہے آج سے 6 دن بعد، اس میں بھی یہ پرنٹ میں چھاپیں گے، اور طے قیامت تک یہ جو معافی ہے ان کے ویب سائٹ پہ رہے گی۔ زیاد صاحب، یہ بتائیں کہ جو الزامات آپ پہ لگے تو آپ نے اس کے بعد جو لیگل آپ کا جو چلتا رہا کورٹ کے سامنے جو کمیونیکیشن ہوتی رہی، آپ نے وہ کون سی چیز ہے جو ٹیلی گراف کے وکلاء کے سامنے کورٹ کے سامنے رکھی جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹرائل پہ جانے سے پہلے اپنی پوزیشن وڈرا کریں اور آپ کے ساتھ جو ہے معافی مانگیں، کیس کو سیٹل کریں؟ یہ جو میری اس خاتون کے ساتھ میرے رابطے میں ہزاروں کمیونیکیشنز تھیں جو کانگریس نے قبول نہ کیں، وہ اس کا مجھے کورٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے اور ٹیلی گراف کے سامنے رکھنے کا موقع ملا یو کے میں، اور ان کمیونیکیشنز کے ریسیو ہونے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو انہوں نے میرے خلاف الزامات لگائے ہیں وہ سچ ہیں، اور اب یہ مزید نہیں کہہ سکتے کہ جو میرے خلاف انہوں نے الزامات لگائے تھے یہ عوام کی خدمت میں تھے اور عوام کے مفاد میں تھے۔ جو یہ الزامات آپ پہ لگے، ان الزامات کی وجہ سے آپ کی پرسنل فیملی لائف پہ، بزنس لائف پہ کیا امپیکٹ پڑا؟ یہ ایک بہت خطرناک اور شدید الزامات تھے۔ ان کا نتیجہ میرے فیملی کے لیے، میرے لیے، میرے کاروبار کے لیے انتہائی ناگوار تھا۔ ہم بہت مشکلوں سے گزرے ہیں پچھلے 3 سال میں۔ جو میرا کاروبار تھا TRG، یہ میرے فارمر پارٹنر سے میرے سے چھین لیا۔ آج تک انہوں نے اس کے الیکشن نہیں کروائے، گو کہ 14 جنوری سے یہ الیکشن اوور ڈیو ہو چکے ہیں، اور یہ اب غیر قانونی طور پہ اس کے اوپر ملکیت اور قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سرخ رو ہونے کے بعد مجھے موقع ملے گا اپنی کمپنی واپس لینے کے لیے۔ تو اب جب کہ یہ کیس سارا آپ کا یہاں پر سیٹل ہو گیا ہے، لیکن آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو آج یہ کلچر بن چکا ہے کہ ایکیوزیشن لگا دیے جاتے ہیں، الزام لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ جس بندے پہ الزام لگتے ہیں اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کئی سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی وہ فیک نیوز تھی یا وہ الزامات غلط تھے، بے بنیاد تھے، اور پھر معافی تلافی ہوتی ہے، لیکن ڈیمیج بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایک پورا کینسل کلچر اس وقت وہ فیشن میں آ چکا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو کینسل کلچر آج کل ہمارے معاشرے میں گھس گیا ہے، یہ ہمارے آبائی تحریک کے خلاف ہے، ہمارے کلچر کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے اگر اس طرح کے شدید الزامات کسی کے خلاف نکالے جائیں تو ان کا ثبوت پہلے پیش کرنا چاہیے، اور اگر ثبوت ایک عدالت میں قبول ہو جاتا ہے پھر ہی جس کے خلاف یہ الزامات لگائے جائیں اس کو ان کی سزا بھگتنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ جو میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے کہ گو کہ ان الزامات کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر بھی ان الزامات کی سزا ہم نے بھگتی ہے پچھلے 3 سال، اور الحمدللہ یہ آج مرحلہ ہمارے لیے ختم ہو چکا ہے۔ تھینک یو سر۔